الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا دن بڑا دھواں بڑی بریکنگ نیوز اس کا دن ہے۔ پلاننگ فیل ہو گئی ہے۔ کس کی پلاننگ فیل ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تحریک انصاف کے سب سے زیادہ امیدوار کس کے لیے؟ نواز شریف کے لیے الیکشن انتہائی مشکل۔ وہ کس طرح یہ آپ کو بتاؤں گا۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا محمد عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری کی ہوئی تمام تدبیریں درست ثابت ہو جائیں گی۔ زمین پر بنے ہوئے یا بیٹھے ہوئے کئی لوگ اس بات کو تصور کر لیتے ہیں کہ ان کی ہر بات، ان کی ہر پلاننگ، ان کی ہر چیز درست ہو جائے گی اور وہ اس قدر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیں گے کہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے وہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اگر کوئی نظام چل رہا ہے، اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ تقدیر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کرتی ہے۔ انسان نیچے منصوبہ بناتا ہے لیکن تمام منصوبے اس وقت فیل ہو جاتے ہیں جب قدرت مسکراتی ہے کہ شخص کو شاید اگلے پل کی خبر نہیں، اس شخص کو شاید اس منصوبے کے فیل ہونے کی خبر نہیں، لیکن وہ منصوبہ بنا لیتا ہے۔ ہمارے سیاستدان ان تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ ہر دوسرا سیاستدان ایک نیا منصوبہ بنا کر، ایک نئی چیز لے کر چل پڑا ہے۔ خبر آج کچھ اسی طرح کی اور بڑی خبر ہے، کیونکہ آج کا دن بڑا دھواں بڑی بریکنگ نیوز اس کا دن ہے۔ پہلی خبر آپ کو دے رہا ہوں، 3 خبریں دے رہا ہوں۔ پہلی خبر ایک لائن دے رہا ہوں، اس کے بعد اس کی تفصیل دوں گا۔ پلاننگ فیل ہو گئی ہے۔ کس کی پلاننگ فیل ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تحریک انصاف کے سب سے زیادہ امیدوار کس کے لیے یہ آپ کو بتاؤں گا۔ نواز شریف کے لیے الیکشن انتہائی مشکل۔ وہ کس طرح یہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی خبر پہ آتے ہیں۔ پلاننگ فیل ہو گئی۔ مسلم لیگ نون ایک پلاننگ کر چکی تھی اور پلاننگ یہ تھی، اور مسلم لیگ نون کی اس پلاننگ میں شامل تھی کچھ ایسی سیاسی جماعتیں جو بظاہر منظر میں، جو بظاہر اپنے بیانات سے یہ تاثر نہیں دیتی تھیں، لیکن پسے پردہ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ کسی صورت میں بھی الیکشن جنوری میں نہ ہو، جس میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ 2 بڑی سیاسی جماعتیں، بڑی تو نہیں میں کہہ سکتا، 2 نئی بننے والی سیاسی جماعتیں، ایک سابق سیاسی جماعت مسلم لیگ کاف، میں نام لے دیتا ہوں، مسلم لیگ نون، MKM پاکستان اور کچھ جماعتیں چاہتی تھیں کہ اگر الیکشن جتنی ڈیلے ہو سکتا ہے اتنی ڈیلے یہ الیکشن ہو جائے، اور یہ پوری پلاننگ ان کی تیار تھی، اور اسی پلاننگ کے تحت وہ اپنا کام کر رہے تھے، کیونکہ نواز شریف کی پاکستان آمد کے بعد ایک وقت میں یہ تاثر سامنے آیا تھا کہ اب نون لیگ فوری الیکشن چاہتی ہے، لیکن اس وقت یہ تاثر ختم ہو گیا جب نواز شریف کی وطن واپسی جلسہ اور اس کے بعد گزرتے ہر دن میں نون لیگ کی مقبولیت میں اضافے کی بجائے کمی، نون لیگ کی طرف کئی سیاسی رہنماؤں کے رجحان کی بجائے نون لیگ سے دوری، نون لیگ کے اندر باقاعدہ سیاسی مخالف درجے کا قیام، ان چیزوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا
کہ نون لیگ بھی اس پلاننگ کا باقاعدہ حصہ تھی کہ کسی طریقے سے الیکشن لیٹ ہو جائے۔ اب اس پلاننگ میں 6 جماعتیں شامل تھیں۔ آج خبر دے رہا ہوں کہ پلاننگ فیل ہو گئی، مکمل طور پر پلاننگ فیل ہو گئی اور الیکشن ہو رہا ہے، اور الیکشن کا ہونا ہی ان کئی سیاسی جماعتوں کی سیاسی خودکشی ہے، کیونکہ عوام جس طریقے سے ابھی تک ان سیاسی جماعتوں کی نااہلی کے سبب ان کے خلاف ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح لمس یونیورسٹی کے اندر، جو ایک بہترین اور ایک ٹاپ یونیورسٹی ہے، جس طرح وہاں پر سٹوڈنٹس کے سوالات تھے جس سے لگتا تھا کہ آج کا نوجوان آئین پاکستان سے کسی سیاستدان سے زیادہ نہ صرف علم رکھتا ہے بلکہ اتنا شعور آ گیا ہے کہ اب وہ اپنا چناؤ بھی اس کے ایسا کرے گا کہ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ شاید اسی لیے مریم نواز صاحبہ بھی کسی یونیورسٹی نہیں گئی تھی کہ کہیں کوئی ایسے سوال نہ ہو جائیں، کہیں پردہ ہٹ نہ جائے۔ ایک تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلاننگ فیل ہو گئی الیکشن لیٹ کرانے کی، اور اب الیکشن ہو گیا۔ حالانکہ ناصر شاہ کا بیان بڑا خوفناک ہے 2 سال کے لیے عبوری حکومت کا، حالانکہ ایسا ارادہ کوئی نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور کئی لوگ اور بھی کہہ چکے ہیں، لیکن پلاننگ کرنے والوں کی، جن میں نے سیاسی جماعتوں کا نام لیا ہے، یہ پلاننگ کا حصہ ہے، ان سیاسی جماعتوں کی پلاننگ ناکام ہو گئی ہے، یعنی پلاننگ فیل ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف موجودہ وقت میں، تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے جس کے پاس اس وقت پاکستان کے ہر حلقے سے نہ صرف ایک امیدوار ہے بلکہ ایک سے زیادہ امیدوار ہیں، اور آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اپنے کپتان کی ہدایت پر ہر حلقے میں اپنے امیدواروں کے چناؤ کے حوالے سے کام شروع کر دیا ہے، اور اسے اس وقت تک خفیہ رکھا جائے گا جب تک کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو جاتے۔ نواز شریف کے لیے الیکشن اتنا مشکل ہو گیا کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں، کہ نواز شریف الیکشن لڑ سکتے نہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ اگر انہیں کسی طریقے سے الیکشن لڑنا پڑتا ہے تو نواز شریف کے لیے الیکشن جیتنا جہاں مشکل ہوگا، اگر وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہوگی کہ وہ حکومت بنا سکیں۔ ایک تو 99% چانس ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اور اگر وہ الیکشن لڑتے بھی ہیں کسی طریقے سے انہیں اجازت مل بھی جاتی ہے تو پھر وہ وزیر اعظم کی دور میں شامل نہیں ہے دور دور تک۔ میری یہ باتیں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید درست ہے یا نہیں، لیکن آنے والا وقت آپ کو یہ چیزیں ثابت کر دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔